اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه. جب عام الحزن ہو کر گزر گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ عالم آ گیا کہ مکے کی گلیوں میں آپ کے پیچھے کوئی بھی لگ جاتا، کوئی بھی آپ کا مذاق اڑاتا، کوئی بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا، کہ نہ آپ کے پاس ابو طالب کی معاونت تھی نہ خدیجہ الکبریٰ کی. تو ایک دن ایک لونڈے لپاڑے نے آپ کے ساتھ مذاق کیا اور آپ کے سر پر گند ڈال دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ مکے کے لوگ ابو طالب تمہیں بھولنے نہیں دیتے. یعنی جب تم زندہ تھے تو کسی کی مجال نہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگلی اٹھائے. جب ابو لہب کو اس بات کا پتہ چلا، جو آپ کا چچا تھا، تو اس نے کہا کہ آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جوار میں ہے، خبردار جو ان کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھائے. تو کفار مکہ نے ایک چال چلی، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ کا دادا عبد المطلب جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ تو آپ نے کہا انہ مشرکن، وہ تو شرک کرتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا. تو انہوں نے آ کے نا یہ آگ لگا دی ابو لہب کو. کہتا ہے کہ تمہارا باپ تو جہنمی اور تم اس کو پروٹیکٹ کرتے ہو. کہتا ہے اچھا ہاکذا قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آپ سے اس نے سختی سے بات کی اور آپ پر سے اپنی جواب ختم کر دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت نا امید ہوئے مکے والوں سے، اور آپ نے سوچا کہ اب دین کی تبلیغ مکے کے باہر جا کر کرنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف نکلے. آپ اور آپ کے ساتھ آپ کا غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ سفر جو ہے اونٹوں پر نہیں بلکہ پیدل تھا. مکے کی گرمی، مکے کے پہاڑ، اور کوئی ایک یا دو پہاڑ نہیں بلکہ پہاڑی سلسلہ، اور آدمی پیدل جا رہا ہو، اور فاصلہ بھی کوئی 1-2 میٹر کا نہیں ہے، 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 80 کلومیٹر بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے. 50+ مائلز، اراؤنڈ 50 مائلز واک کر کے جائیں ذرا. گرمی ہو مکے کی اور پہاڑوں کا فاصلہ ہو. یعنی میں تو آپ کو پلین کا ڈسٹنس بتا رہا ہوں، 56 مائلز. ذرا پہاڑ پہ اوپر جا کے اتریں، ایک پہاڑ چڑھ کے بتائیں آپ ذرا، پھر آپ، اور گرمی ہو 135+ ڈگری فahrenheit کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جوان بھی نہیں تھے، اس وقت آپ کی عمر کوئی 50 کے قریب تھی، لیکن دین کی خدمت کی جو آپ کے اندر لگن تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کی معاونت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا کیونکہ طائف جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ شہر تھا مکے کے بعد اس خطے میں، کہ اس زمانے میں ایک عکاس کا میلہ لگا کرتا تھا مکے کے باہر، اور وہ سال میں ایک دفعہ اس کا انعقاد ہوتا تھا. اور مکی زندگی میں ہم نے پہلے بھی اسلام سے پہلے سنا ہے کہ عکاس کا میلہ واز اے ویری امپورٹنٹ میلہ. اور یہ طائف شہر کے ناردرن ایریا میں ایک بہت بڑا پلین تھا، ڈیزرٹ پلین تھا، وہاں پر یہ مکے میں، یہ طائف میں یہ میلہ لگا کرتا تھا. اور یہ جو ہے 20 دن تک رہتا تھا. اور ذی القعدہ جو اسلامی مہینے میں جو 11واں مہینہ ہے، اس کے شروع کے 20 دن جو ہیں یہ اس میلے کے لیے ہوتے تھے. اور یہ وہی میلہ تھا جس میں حضرت سعید ابن زید کے والد زید وہ خطاب کیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا کرتے تھے. اسلام سے پہلے کی بات ہے. یہ وہی میلہ ہے جہاں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے غلام خریدے گئے حکیم ابن حزام کے ہاتھ، اور ان کو انہوں نے بی بی خدیجہ کے پاس ہبہ کیا، یعنی گفٹ کیا. اور یہی وہ میلہ تھا جہاں پہ بڑی بڑی کشتیاں ہوا کرتی تھی اور بڑے بڑے پہلوان آیا کرتے تھے اور تیر اندازی کے مقابلے ہوتے تھے. اور یہی وہ میلہ ہے جہاں پر جو ہے وہ جنگ فجار چھڑی، ایک نہیں دو نہیں بلکہ چاروں یہیں چھڑیں، اور یہیں سے ان کی ابتدا ہوئی. تو اٹ واز اے ویری امپورٹنٹ پلیس. تو طائف جو ہے وہ حلقہ بگوش اسلام، یعنی اسلام میں داخل ہوا 631 سنچری میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا رخ کیا 619 سنچری میں.
یعنی 12 سال کے بعد طائف جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوا. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کا رخ کیا تو طائف میں بنو ثقیف رہا کرتے تھے، اور یہ بڑا ہی جنگجو اور بڑا ہی طاقتور قبیلہ تھا. اور اس کو طائف کہنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کے لوگوں نے نا چاروں طرف سے اپنے شہر کو فورٹیفائی کیا ہوا تھا، وال ڈالی ہوئی تھی. اس کو کہتے ہیں طوف، یعنی ہر طرف سے انہوں نے، جس طرح آپ کعبۃ اللہ کا چکر لگاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نا طواف، یعنی کہ گول گول گھومنا. تو انہوں نے چاروں طرف سے، ہر طرف سے اس کو طوف ڈالی ہوئی تھی، یعنی کہ فورٹیفائی کیا ہوا تھا، تو اس لیے اس کو طائف کہتے ہیں. تو خیر بہرحال بڑی جنگجو قوم تھی، اور یہ قوم سے صرف جنگجو تھی بلکہ یہ لوگ کام بھی بہت جانتے تھے. مثال کے طور پہ جلدوں کا کام جانتے تھے، کہ بھئی یہ لیدر کا کام، لیدر کی انڈسٹری بڑی وہاں پہ مشہور تھی، وہاں پہ کتاب کی جلدیں بنا کرتی تھیں، اور لیدر کے اور بہت سارے سامان بنا کرتے تھے. اسی طرح ان لوگوں نے اریگیشن میں بہت کام کیا تھا، کہ بڑے بڑے انہوں نے کنویں کھودے تھے، ان کنووں سے پانی لا کر نا یہ اپنی فصلوں میں پہنچایا کرتے تھے، اور وہاں پر بے تحاشا اریگیشن ہوا کرتی تھی. اور روز کا انتظام تھا، یہاں سے کھانا مکے جا کے فروخت ہوتا، فروٹس وغیرہ جو بھی یہ اگاتے، اور پھر یہ روز کا معاملہ تھا، ایک روز کا انہوں نے ٹریڈ راؤٹ بٹوین مکہ اینڈ طائف اسٹیبلش کیا تھا. تو اٹ واز اے ویری ویل اسٹیبلش سٹی. جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری دنوں میں یہاں موو ہوئے تو ان کی یاد میں یہاں پہ عبداللہ ابن عباس مسجد بنائی گئی المثنہ میں. اور یہ بڑی قدیم مسجد ہے یہاں کی، یعنی آپ سمجھ لیں یہ پہلی اسلام کی صدی کی مسجد ہے، 1400 سال پرانی مسجد ہے. اور عثمانیہ خلافت نے تو اس کی بڑی ریکھ دیکھ کی، لیکن سننے میں یہی آتا ہے کہ آج کل یہ کھنڈر بنا ہوا ہے. اس کے قریب ہی طائف میں جو مسلمانوں نے بنو حوازن کے اوپر جنگ کی تھی اور بنو ثقیف کے اوپر جنگ کی تھی، تو ان 12 صحابہ کرام کی قبریں بھی یہاں موجود ہیں جو یہاں پر شہید ہوئے تھے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنس کا شہر ہے، شہر طائف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شہر کے صدر دروازے پر پہنچے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے صدر دروازے مین گیٹ کے اوپر پہنچے تو وہاں پر 3 سردار موجود تھے طائف کے، عبدی اللیل، مسعود اور حبیب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے کہا کہ میں یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو. تو انہوں نے کہا جی بیٹھیے. اس کے بعد آپ نے ان کے سامنے دین پیش کیا. جناب دین سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہیں وہ محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے کہا جی ہاں میں ہی وہ اللہ کا نبی ہوں. تو پھر جناب ان کے تو تیور ہی بدل گئے، انہوں نے تو آپ کو باتیں سنانا شروع کر دی نعوذ باللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تالیاں پیٹنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری بات سے اتنی تکلیف ہے، اتنی پرابلم ہے تو کوئی بات نہیں، میں طائف والوں کی طرف جاتا ہوں اور ان پر اسلام پیش کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا اس کی اجازت ہم آپ کو دے نہیں سکتے کیونکہ ہم طائف کے سرداروں میں سے سردار ہیں. خیر بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں داخل ہوئے اور آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا. لیکن پھر جب اپنوں نے ساتھ نہ دیا تو پھر غیروں نے کہاں ساتھ دینا تھا. انہوں نے آپ کے اوپر وہاں کے لونڈے لپاڑے جو بچے ہوتے ہیں نا گلیوں کوچوں میں کھیلنے والے، کچھ آوارہ بچے لگا دیے اور انہوں نے آپ کو پتھر مارنے شروع کیے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول پہ ڈھال بنا، لیکن کتنی ڈھال بنتا، وہ تو ہر طرف سے پتھر مار رہے تھے، ہم آگے بھاگ رہے ہیں وہ پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں. عالم یہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول کا جو جوتا مبارک تھا وہ خون سے بھر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی. اچھا اتفاق سے وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا، اور یہ مکے کے 2 سردار تھے اور ربیعہ کے بیٹے تھے. اور عتبہ کے بارے میں تو آپ حلف الفضول کے معاملے میں پڑھ ہی چکے ہیں کہ یہی وہ شخص تھا جس نے حلف الفضول میں جو ہے وہ جب جنگ فجار ہوئی تھی تو اس کو جنگ فجار کو رکوانے والا تھا. حلف الفضول میں تو خیر اس کا اتنا بڑا ہاتھ نہیں تھا، لیکن حرب فجار جو ہوئی تھی اس کے رکوانے میں عتبہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا. خیر بہرحال عتبہ اور شیبہ کا وہ باغ تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے وہاں پناہ لی ہے. تو انہوں نے اپنے نوکر عداس کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ جائے اور یہ کچھ انگور پیش کرے تاکہ آپ تھوڑا آرام لیں. آخر برادری تھی، دشمنی کتنی ہو،
عربوں میں تو یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ ہمارے گھر کوئی کھانا کھانے آئے یا ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو وہ بھوکا کیسے جا سکتا ہے. وہ تو اس کو بہت عار سمجھتے تھے. اگر ان کے گھر سے کوئی بھوکا چلا جائے تو اس کو وہ یہی خیال کرتے تھے کہ یہ اس نے ہم سے دشمنی رکھی ہے، اس لیے اس نے ہمارے گھر کا کھانا نہیں کھایا. خیر بہرحال جب عداس انگور لے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو آپ نے انگور کھانے سے پہلے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب عداس جو ہے وہ ہکا بکا رہ گیا. اب آپ کھا رہے ہیں تو عداس کی طرف آپ نے دیکھا اور کہا کہ عداس کیا بات ہے، تم اتنے حیران پریشان کیوں معلوم ہوتے ہو؟ اس نے کہا آپ مکے کے ہی رہنے والے ہیں نا؟ آپ نے کہا ہاں میں مکے کا رہنے والا ہوں. اس نے کہا مکے کے لوگ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، بہت ہوا تو وہ پڑھتے ہیں بسم کا اللہم. تو یہ الرحمن الرحیم آپ نے کہاں سے سیکھا؟ تو آپ نے کہا اچھا عداس ایک بات تو بتاؤ، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو عداس نے کہا میں نینوا کی بستی کا رہنے والا ہوں جو عراق میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا الذی جاء یونس ابن متہ، یہ وہی نہیں ہے جہاں اللہ کے نبی یونس ابن متہ آئے تھے؟ تو اس نے بڑی حیرانی سے پوچھا من این علمت، من این عرفت، آپ کو اس بات کا کہاں سے پتا چلا؟ کیونکہ جب میں نے نینوا کی بستی چھوڑی تھی تو مجھے یاد ہے مشکل سے 10 آدمی بھی ایسا نہ ملتا تھا جس کو حضرت یونس ابن متہ کے بارے میں معلوم ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دیکھو وہ بھی اللہ کا نبی تھا، میں بھی اللہ کا نبی ہوں. انہ اخی، وہ تو میرا بھائی تھا نبوت میں، اور میرا پیغام بھی وہی ہے جو اس کا پیغام تھا. اب ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں کیا کروں؟ تو جناب وہ تو جی پاؤں میں گر گیا نا. آپ کے کبھی ہاتھ چوم رہا ہے تو کبھی لپٹ رہا ہے تو کبھی بوسہ دے رہا ہے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو گیا. وہ تو ابو بکر اور شیبہ کھڑے دور سے دیکھ کے بڑے حیران پریشان ہو رہے ہیں کہ چلو یہ بھی گیا. جب وہ قریب آیا نا تو اس کہنے لگا کیا کر رہے تھے تم؟ کہتے بھائی میں آپ کا غلام ہوں، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ کیا کر رہے تھے، اللہ کے بندو، وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اس نے جو مجھے بات بتائی ہے وہ سوائے نبی کے کوئی جان ہی نہیں سکتا. اس نے کہا دیکھو تمہارا جو دین ہے نا وہ اچھا ہے، اس کے دین سے بہت بہتر ہے، تم عیسائی ہو عیسائی ہی رہو اور جاؤ اپنا کام کرو، خبردار آج کے بعد اس آدمی کے آس پاس تم نظر آئے. غلام تھا، اس نے سن لیا آقا کی بات، چلا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ٹرپ جو تھا طائف کا، یہ 10 روز کا تھا. تو بی بی عائشہ نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا احد کے بعد کہ اللہ کے رسول کیا احد سے بھی زیادہ سخت آپ کے اوپر کوئی دن گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہاں عائشہ، وہ دن بھی مجھ پر بہت سخت تھا کہ جب مکے والوں نے مجھے ٹھکرا دیا اور میں طائف گیا اور طائف کی قوم نے بھی میرے ساتھ بہت سخت سلوک کیا. وہ دن میرے لیے بہت سخت تھا، احد سے بھی زیادہ سخت دن تھا، اور ہر طرف سے مایوسی کا عالم تھا، کہیں کوئی حق کی طرف آنے کو تیار نہیں تھا. تو وہ دن میرے لیے بہت سخت تھا. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اسنا میں ہے کہ آپ کے پاس حضرت جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے کہا وعلیک السلام یا جبریل. تو جبریل نے کہا کہ میرے ساتھ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کا فرشتہ، اگر آپ حکم دیں تو ابھی میں اس کو حکم دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور اللہ نے ہی ہمیں بھیجا ہے کہ ان پہاڑوں میں جن میں یہ آباد ہیں اور ان کو بڑی اکڑ ہے، ہم ان پہاڑوں کو کولیپس کر دیتے ہیں، یہ سب کے سب یہیں ختم ہو جائیں گے. آپ نے کہا نہیں جبریل، اور پھر اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا یا اللہ اہدی قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے، ان بے رحم فرما میرے پاک پروردگار. اچھا اس باغ اس مقام پہ جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عداس نے اتنی آؤ بھگت کی، اللہ نے بعد کے مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اس باغ کو پریزرو کی بھی کیا اور اس کا نام بھی باغ عداس رکھا، اور یہاں پر ایک مسجد بھی بنائی مسجد عداس کے نام سے، اور آج بھی یہ مسجد یہاں موجود ہے اور باغ عداس بھی یہاں موجود ہے. تو انشاءاللہ ویڈیو میں آپ اس کی تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو الحمدللہ اس مقام کو لوگوں نے پریزرو کیا ہے. تو خیر بہرحال
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ دن بہت گراں گزرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ 10 دن کا ٹرپ تھا طائف کی طرف، اور آپ کی یہاں پہ ٹھہرنے کی مدت 10 دن تھی، جو کہ ابن سعد نے سے مروی ہے. اچھا، قرن ثعلبان ایک جگہ ہے طائف کے پاس. جو لوگ نجد سے آتے ہیں نا، اہل نجد کے لیے یہ میقات کی جگہ ہے، جب کہ وہ حج اور عمرے کے لیے یہاں سے طواف کے یہاں سے احرام باندھتے ہیں، اور اس جگہ کو قرن المنازل بھی کہتے ہیں. اچھا، جب ہم مکے چلے جاتے ہیں تو مکے سے تو پھر ہم منزل عائشہ پر جا کر نا، مسجد عائشہ پر جا کر پھر احرام بدل کر پھر واپس آتے ہیں، کیونکہ وہی سب سے قریب ترین میقات پڑتا ہے. تو اس طرف سے آنے والوں کے لیے قرن المنازل یا قرن الثعالب یہ سب سے قریب ترین میقات پڑتا ہے. خیر، بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے نکلے اور مکے کی طرف واپس آئے. اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں کس طرح داخل ہوئے، اور مکے میں داخل ہونے سے پہلے جو آپ کی جنوں سے ملاقات اور جنوں کا آپ کے ہاتھ پہ اسلام لانا. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد.